بسم اللہ الرحمن الرحیم 638 عیسوی کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1.5-2 مہینے اور گزر گئے تو ایک روز عیسائیوں کا جمع غفیر حمص میں آ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بڑے لمبے عرصے کے لیے خوراک اور تیروں وغیرہ کا ذخیرہ شہر میں جمع کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بند دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ کھلے میدان میں لڑنے والی فوج قلعہ بند ہو کر لڑنے پر آ گئی ہے۔ اسے عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، اے اہل اسلام، اب تمہارا مقابلہ عیسائی عربوں سے ہے، ہم رومی نہیں۔ مسلمانوں، ہمت کرو، باہر آ کر لڑو، قلعے کے دروازے کھول دو، ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اب ہم جزیہ لیں گے، اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے، باہر آؤ اور ہم سے رحم مانگو۔ اور ایسے بے شمار طنزیہ نعرے تھے جو عیسائی لگاتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ باہر نکل کر عیسائیوں پر حملے کریں گے۔ حملوں کی نوبت ہی نہ آئی۔ محاصرے کا چوتھا یا پانچواں دن تھا۔ عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی۔ مسلمان جو دیوار پر کھڑے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ دور افق سے گرد اٹھنے لگی جو پھیلتی ہوئی اوپر ہی اوپر اٹھتی گئی۔ یہ کسی قافلے کی اڑائی ہوئی گرد نہیں تھی، یہ کسی فوج کی گرد معلوم ہوتی تھی۔ اگر یہ فوج تھی تو عیسائیوں کی ہی ہو سکتی تھی یا یہ رومیوں کی فوج ہو سکتی تھی۔ عیسائیوں میں جو افراتفری بپا ہوئی تھی وہ زیادہ ہو گئی اور وہ لڑنے کی ترتیب میں آنے لگے۔ گرد ابھی دور تھی، عیسائیوں نے تو محاصرہ اٹھا ہی دیا اور وہ بڑی تیزی سے ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیواروں پر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ گرد میں سے ایک فوج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ یہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ عیسائیوں کو اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عیسائی غیر تربیت یافتہ تھے۔ وہ وہاں رکتے تو خود محاصرے میں آ جاتے، حمص کے دروازے کھل جاتے اور اندر سے بھی مسلمانوں کی فوج باہر آ جاتی اور عیسائیوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ انہوں نے یہ خطرہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنی بستیوں میں کوئی فوج نہیں چھوڑ آئے تھے۔ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان بستیوں پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ مسلمانوں کی یہ فوج جو حمص میں محصور فوج کی مدد کو آئی تھی وہ 4000 سوار تھے جو کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان تھے۔ یہ سوار اس طرح آئے تھے کہ خلیفۃ الرسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ کا پیغام ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عیسائی تربیت یافتہ فوج نہیں بلکہ یہ غیر منظم ہجوم ہے جسے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید سنبھال لیں گے، لیکن کمک ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو جو عراق میں مقیم مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے حکم بھیجا کہ 3 سالاروں کو عیسائیوں کے علاقے میں جزیرہ کی طرف بھیج دو۔ ان سالاروں میں سہیل بن عدی، عبداللہ بن عتبہ اور ایاز بن غنم بھی شامل تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ سالار کاکا بن عمر کو 4000 سوار دے کر ابو عبیدہ کی مدد کے لیے حمص بھیج دیا جائے۔ اس طرح کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور مسلمانوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حمص عیسائیوں کے محاصرے میں ہے۔ انہیں دیکھ کر ہی عیسائی محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ عیسائی کوئی منظم فوج نہیں، یہ عیسائیوں نے خود ہی ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور مسلمان ارض شام کی فتح کو اس وقت تک مکمل نہ سمجھیں جب تک کہ وہ اندرونی خطروں کو بھی ختم نہ کر لیں۔ عیسائیوں کے اس جنگی اقدام سے واضح ہو گیا تھا کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دلچسپیاں اور وفاداریاں رومیوں کے ساتھ ہیں۔ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق جزیرہ کے تمام علاقے کو مسلمانوں نے اپنی عملداری میں لے لیا۔ عیسائیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر کہیں عیسائیوں نے مسلح مزاحمت کی تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی گئی۔ شمالی سرحد کو تحریب کاری سے بچانے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحد پار جا کر حملے شروع کر دیے۔ اس سے شام میں امن و امان ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف میں شہرت پائی ہے۔ عدل فاروقی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کے عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ ان کی لاٹھی غربت اور امارت، رنگ و نسل، آقا اور غلام کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا کون ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو کوئی بھی تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی
عمر فاروق ذاتی طور پر جانتے تھے کہ کیسر و کسریٰ کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھی کہ خالد بن ولید نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ ابو عبیدہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد بن ولید ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کے معترف تھے، لیکن عمر فاروق کو جب خالد بن ولید کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کی منافی تھی اور جسے عمر فاروق نظر انداز بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تک نہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کی ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان ہو گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا تو عمر فاروق کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ خالد بن ولید نے ایک شاعر کو جس کا نام اشد بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے کنسرین میں جا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشد بن قیس بنو کنندہ کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مدح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سالاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدہ پڑھتے اور تحفے تحائف اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اس ضمن میں اشد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا پہنچا۔ خالد بن ولید امیر باپ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ وہ طبعاً ہوش ذوق تھے، فیاض تھے، ہر حسین چیز کے دل دادا تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سالار کو وہ ذاتی مقابلے میں شکست دیتے تھے ان کے تمام تر مال و دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال کے ہاتھ ابو عبیدہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتارو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشد بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت میں سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس پر کوئی الزام ہوتا تھا اس کے ہاتھ اسی کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر عمر فاروق ابو عبیدہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ خالد بن ولید کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ حمص میں اور خالد بن ولید کنسرین میں تھے۔ ابو عبیدہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسرین سے خالد بن ولید کو بلا لائیں۔ قاصد نے جب خالد بن ولید کو پیغام دیا تو خالد بن ولید اچھل کر اٹھے۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوشی کو دل میں بسائے حمص پہنچے کہ رومیوں یا بازنطینیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے۔
لیکن وہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے تو ابو عبیدہ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے۔ امین الامت خالد بن ولید نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ غلط ہے جو میں سمجھ کر آیا ہوں؟ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے غم سے بوجھل آواز میں خالد بن ولید سے کہا، امیر المومنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشد کو دیے ہیں۔ وہ اگر مال غنیمت سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا جرم ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال یہی جواب لینے آیا ہے۔ خالد بن ولید کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن خالد بن ولید کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ خالد بن ولید کچھ نہ کچھ ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المومنین نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت بلال کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آخر ابو عبیدہ نے بلال کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال عربوں کے رواج کے مطابق خالد بن ولید سے بیان لیں۔ بلال پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ یہ مہلت تو انہیں ملنی ہی تھی کیونکہ دستور کے مطابق تمام تر فوج کو اکٹھا کرنا تھا جس کے سامنے خالد بن ولید سے اعتراف جرم کرانا تھا۔ خالد بن ولید کی ایک بہن فاطمہ ہمس میں رہتی تھیں۔ خالد بن ولید ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ عمر فاروق خالد بن ولید کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے بڑے دکھ سے عمر فاروق کے خلاف ایک بات کہہ دی۔ خالد بن ولید پہلے ہی مغموم تھے اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ انہیں اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا اور وہ واپس ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے۔ امین الامت خالد بن ولید نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر بھی کوئی فرد یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا جہاں خالد بن ولید کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی اور وہ زمین پر دو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کرا رہے تھے۔ اے ابن ولید، بلال پوچھ رہے تھے، تو نے اشد کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت میں سے؟ خالد بن ولید کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خاموش رہے۔ بلال نے ایک بار پھر پوچھا، خالد بن ولید پھر بھی خاموش رہے۔ ابن ولید، بلال نے کہا، میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشد کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت میں سے؟ اپنی جیب سے، خالد بن ولید نے آخر جواب دیا۔ بلال نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ ہم سب پر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے، بلال نے کہا، ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا۔ کم از کم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ابو عبیدہ اور حضرت بلال کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ ہمس گئے اور ابو عبیدہ سے ملے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے امیر المومنین کا حکم نامہ خالد بن ولید کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المومنین نے ابو عبیدہ کی طرف بھیجا تھا کہ خالد بن ولید جو بھی اعتراف کریں انہیں معزول کر دیا جائے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امیر الامت، خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، امیر المومنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہ سنا دیا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا، یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہمس سے نکل آئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت خالد بن ولید کیا سوچ رہے تھے اور ان کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے یہ انعام دیا تھا، اسے وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ان کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ سوچوں اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے سفر کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ جب وہ مکہ سے مدینہ کو تنہا جا رہے تھے،
انہوں نے مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا تھا، اور دوسرا اب جب وہ ہمس سے اپنی معزولی کا حکم سن کر کنسرین کو جا رہے تھے، ان کے ذہن میں اضطراب کا، رنج و الم کا اور نہ جانے کیسی کیسی سوچوں کا طوفان اٹھتا تھا، اور وہ اس طوفان کے زناٹے سنتے جا رہے تھے۔ گھوڑے نے انہیں کنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھوڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سواروں کا دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا قوی دشمن کے پاؤں اکھاڑے تھے۔ اس دستے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اس دستے کے سامنے کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج وہ اسی دستے کے سامنے رنج و علم کا مرقع بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس محبوب دستے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا تو ان پر رکت سی طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابیوں کی، ان کی برق رفتاریوں کی اور جانبازی اور سرفروشی کی دل کھول کر تعریف کی۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا ایک سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹ آئے۔ یہ منظر ان کے برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس گئے، تمام مجاہدین سے ملے، بوجھل دل سے سب کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک فاتح سالار کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے، بلکہ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مجرم کی سی تھی۔ اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلمان، عمر فاروق نے خالد بن ولید کے جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سراہا: تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ خالد بن ولید نے کہا: اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ عمر فاروق نے کہا: ابو سلمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم، میں کسی سالار کو، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا نہیں بننے دوں گا کہ جس نے مدح سرائی کی اس کی جھولی انعام سے بھر دی۔ خالد بن ولید ایک دو دن مدینہ میں رہ کر کنسرین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی۔ اس واقعہ کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر فاروق کے دل میں خالد بن ولید کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو عمر فاروق کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمر فاروق کا فیصلہ صحیح تھا۔ غور کیجئے، عمر فاروق نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں دو کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن خطاب کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد آنے والے خلفاء نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ عباسی تو روایتی بادشاہ بن گئے تھے۔ اندلس کے آخری دور کو دیکھیے، دربار لگا ہوا ہے، شاعر اور ادیب منظوم اور نثری قصیدے پڑھ رہے ہیں اور انعامات سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ خوشامد ایک فن اور ایک پیشہ بن گیا ہے، اور ان انعام خوروں، مدح سراؤں اور خوشامدیوں نے سلطنت اندلس کو سکوت کرناتا تک پہنچایا۔ اس کے بعد سلطنت اسلامیہ بادشاہیوں میں بٹ گئی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے انعام مشہور ہوئے اور اس سلطنت کو زوال آیا۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، انعام و اکرام کا وہی مذموم سلسلہ چل رہا ہے جسے اسلام نے ناجائز اسراف قرار دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جیب سے انعام دیا اور معزولی کی سزا پائی تھی، لیکن ہمارے حکمران سرکاری خزانے سے انعام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر ممالک سے لیے ہوئے قرضوں کی رقم ہے جس پر ہم سود ادا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انعام و اکرام کا یہ سلسلہ چل نکلا تو اس کا نتیجہ زوال کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھی خالد بن ولید کو نہیں بخشا تھا
کہ عدل و انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ رہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا تو یہ دستور بن جائے گا کہ سالار، امیر، حاکم اور حیثیت والے افراد کو سزا مل ہی نہیں سکتی۔ اس طرح عدل و انصاف ختم ہو جائے گا اور اسلامی معاشرہ چھوٹے اور بڑے میں بٹ جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا مر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ 100 کوڑے پورے کرو اور باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ مدینہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین گئے، وہاں سے ہمس چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد بن ولید تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا صحیح اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد بن ولید کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ ہمس میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ خالد بن ولید اب وہ خالد نہیں رہے تھے جن کی اس للکار انا فارس الزدید انا خالد ابن الولید سے دشمن پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، ان کی زندہ دلی، خوش ذوقی اور شوخی ختم ہو گئی۔ وہ چپ اور اداس رہنے لگے۔ جنوری فروری 639 عیسوی میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ یہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھیں طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں ابو عبیدہ، شراحبیل بن حسنہ، درار بن ازور اور یزید بن ابی سفیان بھی شامل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی چپ ہی رہتے تھے مگر اب تو جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہی ہو گئی ہو۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری عمر بن عاص کو ملی۔ خالد بن ولید جب مسلمانوں کی نئی فتح کی خبر سنتے تھے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے بجھ کے رہ جاتے۔ غالباً انہیں یہ خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ 642 عیسوی میں خالد بن ولید کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا، ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ، خالد بن ولید نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچھی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ بھی دکھائی، لیکن دوست کو ایک بالشت سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نخیف آواز میں کہا۔ پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان، دوست نے کہا۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے کہ کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر بے نیام تھا۔ انتقال کے وقت خالد بن ولید کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزا کے عالم میں خالد بن ولید نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ خالد بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ خالد بن ولید کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عورتوں کی آہو بکا سے مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ امیر المومنین عمر فاروق نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ ازاری نہیں کی جائے گی۔
ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا، مگر خالد بن ولید کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے، کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے، عمر فاروق نے اعلان کیا۔ انہیں ابو سلمان پہ رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ ہمس میں ایک بڑا حسین باغ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے، بہت دلکش مسجد ہے، اور اس مسجد کے ایک کونے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے، انا فارس الجدید، انا خالد ابن الولید، میں فارسیوں کی موت ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔